اسلامی تاریخ کے 5 ایسے مسلمان بادشاہ جن کی موت انتہائی دردناک حالت میں واقع ہوئی۔ نمبر 5، خوارزم شاہ۔ خوارزم شاہ خوارزمی سلطنت کے آخری با اختیار سلطان تھے۔ آپ کا اصل نام محمد تھا۔ تخت نشینی کے بعد سلطان محمد نے اپنا لقب علاؤ الدین ثانی رکھا، لیکن تاریخ میں وہ ہمیشہ خوارزم شاہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ خوارزمی سلطنت دراصل وسط ایشیا اور ایران کی ایک سنی مسلم بادشاہت تھی جو پہلے سلجوقی سلطنت کے ماتحت تھے اور 11ویں صدی میں وہ سلجوقیوں سے آزاد ہو گئے تھے۔ خوارزم شاہ نے اپنے دور حکومت میں سلطنت کو عروج کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا، لیکن خوارزم شاہ کا زوال تب شروع ہوا جب خوارزمی سلطنت کے ایک شہر اترار کے گورنر نے چند منگول تاجروں کو شک کی بنا پر قتل کر دیا تھا، جس کے بعد چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ خوارزم شاہ کے پاس ایک بڑی فوج تھی اور وہ چنگیز خان کی فوج کی طاقت کا صحیح طرح سے اندازہ نہ لگا سکا، جس کی وجہ سے ابتدائی مارکوں میں خوارزم شاہ کو بری طرح منگولوں سے شکست ہوئی اور منگول یکے بعد دیگرے شہروں کو فتح کرتے گئے۔ منگولوں کے ان حملوں کی وجہ سے خوارزم شاہ خوف زدہ ہو گیا اور بجائے اس کے کہ وہ فوجوں کو جمع کر کے صحیح طرح منگولوں کا مقابلہ کرتا، اس نے منگولوں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ چنگیز خان نے اپنی فوج کو سخت ترین احکامات دیے ہوئے تھے کہ خوارزم شاہ کو زندہ یا مردہ اس کے سامنے لایا جائے۔ حکم ملتے ہی منگول فوج نے خوارزم شاہ کا پیچھا شروع کر دیا۔ خوارزم شاہ جب سمرقند سے جان بچا کر بھاگا تو منگول اس کے پیچھے تھے۔ خوارزم شاہ نے سر توڑ کوشش کی کہ کسی طرح ان وحشی منگولوں سے پیچھا چھڑایا جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے کئی بار بھیس بدل کر زندہ رہنے کی کوشش بھی کی، لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی جاسوسی کر کے منگولوں کو خوارزم شاہ کے ٹھکانے کی خبر دے دیتا۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں محمد شاہ سمرقند سے بھاگا تھا اور اس نے بحر قزوین کے ایک ویران جزیرے میں پناہ لی۔ یہاں خوارزم شاہ کی نہ تو فوج تھی، نہ ہی تخت اور نہ ہی دولت موجود تھی۔ خوارزم شاہ مرتے دم تک منگولوں سے بچنے کے لیے اس جزیرے میں چھپا رہا اور یہیں اس کی موت واقع ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ خوارزم شاہ کی موت پر اس کے ساتھیوں کے پاس اسے دفنانے کے لیے کفن تک نہ تھا، لہٰذا خوارزم شاہ کو اس کے کپڑوں سمیت دفنایا گیا۔ نمبر 4، تومان بے۔ تومان بے مصر میں قائم مملوک سلطنت کے آخری سلطان تھے جنہوں نے عثمانی سلطان سلیم اول کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے مملوک سلطنت کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ مملوک سلطنت کا قیام 1250 عیسوی میں ایوبی سلطنت کے اختتام پر ہوا۔ یہ وہی مملوک سلطنت تھی جس نے معرکہ عین جالوت میں منگولوں کو عبرت ناک شکست دیتے ہوئے عالم اسلام کو اس فتنے سے نجات دلائی تھی۔ اسی صدی کے اختتام پر جب 1299 میں عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈھالی گئی تو تب سے لے کر سلطان سلیم اول کے دور تک مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان آپس میں کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے۔ انہی خراب تعلقات کی وجہ سے عثمانی سلطان سلیم اول نے 22 جنوری 1570 عیسوی میں معرکہ روانیہ میں مملوک فوج کو سلیم ثانی نے بدترین شکست دی۔ 25,000 مملوک عثمانی توپوں کا نشانہ بنے۔ اس فتح کے بعد سلطان سلیم نے قاہرہ میں قتل عام کی اجازت دے دی، جس کے بعد 50,000 مسلمان مرد و عورت مارے گئے اور مملوک سلطان کرت بے کو بھی سلطان سلیم ثانی نے دھوکے سے قتل کر دیا۔ کرت بے کے قتل ہو جانے کے بعد تومان بے نے آخری بار عثمانیوں کے خلاف فوجیں جمع کیں۔ سلطان سلیم نے تومان بے کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لو تو مصر کا تخت تمہارے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن قاہرہ کے قتل عام اور کرت بے کے قتل سے نہ صرف سلیم کے وعدوں کا اعتبار اٹھ گیا تھا بلکہ مملوکوں کی آتش غضب بھی بھڑک اٹھی تھی، تو اس نے اسے اور اس کے تمام ہمراہیوں کو قتل کرا دیا۔ سلیم نے اس کے جواب میں 3,000 مملوک قیدیوں کو تہہ تیغ کرا دیا۔ ان واقعات سے یہ صاف ظاہر تھا کہ صلح کی اب کوئی امید باقی نہیں بچی اور کچھ عرصے تک جنگ کا سلسلہ جاری رہا، مگر بدقسمتی سے اسی زمانے میں جب عثمانی فوج حملہ کر رہی تھی تو خود عربوں اور مملوکوں میں باہم جھگڑے شروع ہو گئے، جس سے تومان بے کی قوت کو سخت ترین نقصان پہنچا۔ آخر میں اس کی تمام فوج منتشر ہو گئی اور اسے بھاگ کر روپوش ہونا پڑا، لیکن بعض ساتھیوں نے اس کے ساتھ دغا کیا اور اسے عثمانیوں کے حوالے کر دیا۔ سلطان سلیم کو جب اس کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو جوش مسرت میں سلطان سلیم چلا اٹھا اور کہنے لگا کہ الحمدللہ اب مصر ہمارا ہوا۔
بہرحال اس نے شروع میں تو تومان بے کے ساتھ عزت و احترام کا سلوک رکھا، لیکن چند دنوں کے بعد غدار غزالی اور خیر بے نے تومان بے کے خلاف سلطان کے کان بھرنے شروع کر دیے اور اسے یقین دلایا کہ تومان بے کو آزاد کرانے کے لیے ایک زبردست سازش کی جا رہی ہے۔ سلیم نے ان غداروں کے فریب میں آ کر تومان بے کو قتل کرا دیا۔ سلاطین مصر کے مملوکی سلسلے کی یہ آخری کڑی تھی جو 17 اپریل 1517 عیسوی کو ٹوٹ گئی تھی۔ نمبر 3، ٹیپو سلطان۔ ناظرین، آپ میں سے ٹیپو سلطان کو کون نہیں جانتا؟ ٹیپو سلطان برصغیر میں برطانوی راج کے خلاف آخری چٹان تھے۔ آپ بنگلور، ہندوستان میں 20 نومبر 1750 عیسوی میں حیدر علی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو بزور شمشیر روکے رکھا۔ 1767 عیسوی میں پہلی اینگلو میسور جنگ میں ٹیپو سلطان کے حملوں میں اس قدر شدت تھی کہ انگریز اپنی توپیں چھوڑ کر بھاگے اور قلعے میں محصور ہو گئے۔ جب ٹیپو سلطان قلعے کی طرف بڑھے تو انگریز فوج قلعے کو خالی کر کے ساحل کی طرف بھاگ نکلی۔ اسی دوران بے شمار انگریز مارے گئے اور بہت سوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ انگریزوں سے دوسری لڑائی 1780 میں ہوئی۔ اس جنگ میں حیدر علی کے پاس 90,000 کی فوج تھی۔ انہوں نے انگریز سپہ سالار ہیکٹر کے مقابلے کے لیے ٹیپو سلطان کو روانہ کیا۔ ٹیپو سلطان 10,000 کی فوج کے ساتھ انگریز فوج سے 15 میل پہلے ہی انگریزوں پر حملہ کر چکے تھے۔ اس حملے میں ٹیپو سلطان نے اس قدر گولہ باری کرائی کہ انگریز فوج کے 4,000 سپاہی مارے گئے اور جنرل ہیکٹر نے ہتھیار ڈال دیے۔ 6 دسمبر 1782 عیسوی کو ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کا انتقال ہو گیا تو ٹیپو سلطان کے لیے نئی مشکلات کھڑی ہو گئیں۔ ٹیپو سلطان کبھی انگریزوں اور کبھی مرہٹوں سے جنگ میں مصروف رہتے۔ ٹیپو سلطان نے زندگی کی آخری جنگ 1799 میں تب لڑی جب سرنگا پٹم کا انگریز جنرل ہیرس نے محاصرہ کر لیا تھا۔ سلطان بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن میر صادق کی غداری نے سلطان کی کمر توڑ دی تھی، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان اس جنگ میں شہید ہو گئے اور انگریزوں نے برے صغیر پر مکمل قبضہ کر لیا۔ نمبر 2، بہادر شاہ ظفر۔ برے صغیر میں مغل سلطنت کے آخری بد نصیب بادشاہ، جنہیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے انہیں جلاوطن کر کے رنگون بھیج دیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے آخری برائے نام بادشاہ تھے۔ ان کا سلسلہ نسب 11ویں پشت میں بابر سے جا ملتا ہے۔ آپ 1837 عیسوی میں تخت نشین ہوئے۔ اس وقت مغلیہ سلطنت کی آخری سانسیں چل رہی تھیں اور 1857 کی جنگ آزادی مغلوں کی آخری سانس ثابت ہوئی۔ جنگ آزادی 1857 کے وقت بہادر شاہ ظفر 82 سال کے تھے جب ان کے سبھی بچوں کا سر قلم کر کے ان کے سامنے انگریز سال میں سجا کر ان کے سامنے تحفے کی شکل میں لائے تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر درد بھرے الفاظ میں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا، تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخرو ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادوں کے دھڑ کو کوتوالی کے سامنے اور کٹے ہوئے سروں کو خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا اور جنگ کے اختتام پر انہیں اکتوبر 1558 عیسوی میں انہیں زندگی بھر کے لیے رنگون بھیج دیا گیا اور وہیں بہادر شاہ ظفر 6 نومبر 1862 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ نمبر 1، مستعصم باللہ۔ مستعصم باللہ عباسی خلافت کے آخری خلیفہ تھے جنہیں منگول خان ہلاکوں نے 1258 عیسوی میں بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ آپ کا دور حکومت 1213 سے 1258 عیسوی تک کا تھا۔ 1257 عیسوی میں جب منگول حکمران منگو خان حکمران بنا تو اس نے عباسی خلافت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ فوج شاید منگولوں کی طرف سے سب سے بڑی فوج تھی، جس کے جنگجوؤں کی تعداد لگ بھگ 1,50,000 تھی۔ نومبر 1257 عیسوی میں ہلاکو خان اور چینی کمانڈر کی کمان میں انہوں نے بغداد کی طرف پیش قدمی کی، جس میں مختلف مسیحی افواج کا ایک بڑا دستہ بھی شامل تھا۔ ان میں سے ایک بڑا حصہ جارجین کا تھا جو اپنے دارالحکومت تفلیس کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے، جو جلال الدین خوارزم شاہ کی طرف سے دہائیوں پہلے فتح کیا گیا تھا۔ دوسرے حصہ لینے والے مسیحی افواج میں آرمینیا کی فوج اپنے بادشاہ کی قیادت میں شامل تھی۔ بیت الحکمہ جو بے شمار قیمتی تاریخی دستاویزات اور طب سے لے کر علم فلکیات تک کے موضوعات پر لکھی گئی کتب کا گھر تھا، اسے منگولوں نے تباہ کر ڈالا،
زندہ بچ جانے والے لوگوں نے بتایا کہ دریائے دجلہ کا پانی ان کتابوں کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ نہ صرف یہ مگر کئی دنوں تک اس کا پانی سائنسدانوں اور فلسفیوں کے خون سے سرخ رہا۔ شہریوں نے فرار ہونے کی کوشش کی مگر منگول سپاہیوں نے کسی کو نہ چھوڑا۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد تقریباً 90,000 کے لگ بھگ تھی۔ منگولوں نے لوٹ مار کی اور پھر مساجد، محلات، لائبریریوں اور ہسپتالوں کو تباہ کر ڈالا۔ عباسی خلیفہ مستعصم کو منگولوں نے گرفتار کر لیا اور اس کے اپنے شہریوں کا قتل عام اور اپنے خزانے کی لوٹ مار دیکھنے کے لیے اسے مجبور کیا گیا، اور آخر میں ہلاکوں نے ایک قالین میں خلیفہ کو لپیٹ کر اپنے گھوڑوں کے نیچے کچلوا ڈالا۔